بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 189 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم والسبب فی اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ ولی کا شادی سے اپنے ماتحت کو روکنا، کہ کیا اپنے ماتحت کو ولی زبردستی نکاح سے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا۔ پچھلے سبق میں اس موضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی زبردستی نکاح کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں پچھلے سبق میں مکمل گفتگو ہو چکی ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ایک نئی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو آج کے اس سبق میں بھی چلے گی، اور وہ ہے کہ کفر میں کن اشیاء کا اعتبار ہوگا۔ آیا کفر میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں شامل نہیں ہوتی، یہ ایک گفتگو ہم نے پچھلے سبق میں شروع۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم اسی سلسلے کو جو کہ پچھلے سبق میں ہم نے شروع کیا تھا آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے کہ کفر میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں اور کون کون سی اشیاء شامل نہیں ہیں۔ تفصیل سے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی ان میں کہ کون سی چیزیں کفر میں شامل ہیں اور کون سی شامل نہیں ہیں، ان میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اختلاف کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی یہ دیکھیے گا، آج کی ہماری عبارت ہے والسبب فی اختلافہم، اور یہ جو مسئلہ پیچھے گزرا تھا، اس میں جو اختلاف کا سبب تھا، اختلافہم فی مفہوم قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہے۔ تو جب معنی اور مفہوم میں ہی اختلاف ہو گیا، حدیث سے مراد جو معنی لیا گیا ہے اس مراد میں ہی فقہا کے اختلاف ہو گیا، تو پھر آگے مسائل میں اختلاف تو بطریق اولا ہوگا۔ تو وہ حدیث کیا ہے جو اختلاف کا سبب بن رہی ہے کہ تنکح المرأۃ لدینہا وجمالہا ومالہا وحسبہا فاظفر بذات الدین تربت یمینک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے، اور وہ چیزیں کون سی؟ اس کے دین کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، تو ان چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو اللہ تمہارا بھلا کرے کہ تم دین دان عورت کو ترجیح دو، تربت یمینک، اللہ تمہارا بھلا کرے، فاظفر بذات الدین، تو دین والی عورت کو ترجیح دو۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دی ہے کہ دیندار عورت کو اختیار کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر میں دین شامل ہے۔ آگے دیکھیں فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فقط، تو وہ فقہا جو کہتے ہیں یا جن کی رائے ہے کہ دین جو ہے یہ کفر میں اس کا اعتبار ہوگا، یہ کفر میں صرف دین کا ہی اعتبار ہوگا، فقہا کی ایک رائے یہ بھی ہے۔ کیوں؟ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فعلیک بذات الدین تربت یمینک، کہ آپ پر لازم ہے کہ دیندار عورت کو اختیار کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اب یہ فاظفر بذات الدین کے یا فعلیک بذات الدین کے جو الفاظ ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے یہ کفر میں شامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو کفر میں شامل فرما دیا ہے، یہ دین کا لفظ اختیار کر کے یا دیندار عورت کو اختیار کر کے۔ وَمِنْهُمْ، اور وہ فقہا بھی ہیں، من را، جن کی رائے ہے کہ ان الحسب فی ذالک هو بمعنى الدین، کہ حسب و نسب بھی جو ہے وہ کفر میں شامل ہے، اور وہ یہاں پر دین کے معنی میں ہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ المال، اور اسی طریقے سے مال بھی،
یعنی مال بھی کف میں شامل ہے اور وہ بمعنی دین ہی ہوگا، یعنی دین کے معنی میں حسب و نسب اور مال کو ہم شمار کر کے کف میں شامل کریں گے۔ یہ فقہا کی ایک رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ صرف دین ہی کف ہے، اس کے علاوہ کف میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض فقہا کہتے ہیں صرف دین شامل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دین بھی، مال بھی اور حسب و نسب، یہ تینوں چیزیں کف میں شامل ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ جو چار چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، دینہا، جمالہا، مالہا، حسبہا، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں نکل سکے گی الا ما اخرجہ الاجماع، ہاں اجماع اگر کسی پر منعقد ہو جائے کسی کے نکالنے پر، تو اجماع ان کو کف ہونے سے نکال سکتا ہے۔ وَهُوَ كَوْنُ الْحُسْنِ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، جیسا کہ حسن ہے، کہ حسن پر اجماع ہو گیا کہ یہ کفاءت میں سے نہیں ہے، لیس من الکفاءۃ، یہ کف میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس پہ اجماع ہو گیا تو یہ پھر جمالہا، اس سے یہ نکل جائے گا اور یہ حکم لگایا جائے گا کہ جمال اور حسن جو ہے یہ کف میں شامل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَكُلُّ مَن يَقُولُ بِرَدِّ النِّكَاحِ مِنَ الْعُيُوبِ، اور ہر وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کر دیا جائے گا عیوب کی وجہ سے، یجعل الصحۃ منها من الکفاءۃ، تو پھر ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ صحت کو کفاءت میں شامل مانتے ہیں، یعنی کف میں جو صحت ہے وہ لازمی چیز ہے، یعنی صحت کا بھی کف میں اعتبار کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ عیب کی وجہ سے نکاح کو فسخ قرار دے دیتے ہیں یا رد قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحت کو کفاءت میں سے تسلیم کر لیا ہے۔ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْحُسْنُ يُعْتَبَرُ لِجِهَةٍ مَا، اس بنیاد پر حسن و جمال کو ایک طرح سے معتبر کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے بھی جو حسن و جمال ہے اس کو بھی معتبر کہا جا سکتا ہے۔ البتہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ فقہا نے اس کا اعتبار نہیں کیا، ہاں البتہ صحت کا اعتبار کیا ہے، لیکن اس جہت سے جیسے صحت کو ہم معتبر قرار دے رہے ہیں، تو صحت یعنی عیوب کی وجہ سے نکاح کو رد کیا جاتا ہے، تو حسن کا نہ ہونا بھی ایک عیب ہے، تو اس کی وجہ سے اس جہت سے حسن کو بھی جو ہے وہ کفاءت میں شامل مانا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیا کچھ فقہا کے نزدیک دین کفاءت ہے، اور کچھ کے نزدیک دین کے علاوہ جو ہے مال ہے، حسب ہے، نسب ہے، جمال ہے، یہ چیزیں بھی کف میں شامل ہوں گی، ایسی صحت ہے، یہ چیزیں بھی کف میں شامل مانی جائیں گی۔ تو چلیے آگے دیکھیں، یہ عبارت ہے وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَيْضًا، اور اسی طریقے سے جو مالکی مسلک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان الفقر، جو فقر ہے، غربت جو ہے، وہ مما یوجب فسخ انکاح الابی ابنتہ البکرہ، کہ فقر و فاقہ کی صورت میں باپ کے ذریعے کواری بیٹی کا جو نکاح منعقد ہوا ہے اس نکاح کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے، یعنی فقر کی وجہ سے، کہ الفقرہ، فقر جو ہے، مما یوجب فسخ انکاح الاب، باپ کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے کیا؟ فقر، کس؟ ابنتہ البکر، جو اس نے اپنی باکرہ بیٹی کا کیا ہے۔ آنی، مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد، اذا کان فقیرن غیر قادرن، جب شوہر اتنا غریب ہو، اتنا فقیر ہو کہ وہ قادر نہ ہو علی النفقۃ، نفقہ ادا کرنے پر، تو فالمال عندہ من الکفاءۃ، تو پھر مال بھی جو ہے وہ کفاءت میں سے ہو جائے گا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ولم یرى ذلک ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو کفاءت میں سے نہیں مانتے، یعنی مال کو کفاءت میں سے وہ نہیں مانتے، لیکن اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جو مال ہے وہ کفاءت میں شامل مانا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ اگر کوئی شوہر فقیر ہے اور اس کے ساتھ اس کے باپ نے، لڑکی کے باپ نے شادی کر دی اور وہ نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے، تو یہ نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے فقر کی وجہ سے، تو اس لیے ان کے نزدیک پھر یہ حکم نکلے گا کہ کفاءت ان کے نزدیک مال جو ہے وہ کفاءت میں سے ہوگا، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ، تو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ آزادی جو ہے یہ کفاءت میں سے ہے یا نہیں ہے۔
فلم یختلف المذہب، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، انہا من الکفاتی، کہ یہ کفات میں سے، اس کے کفات سے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک کفات میں ہے۔ کیوں؟ لکون سنت ثابت لتخیر الامۃ اذا عتقت، کہ سنت سے ثابت ہے کہ جب باندی آزاد ہو جائے تو اس کو نکاح کا خیار ملتا ہے کہ آیا وہ اسی شوہر کے ساتھ اپنا نکاح برقرار رکھے یا اس سے جدائی اختیار کر لے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو جب اختیار ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ کفات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَہْرُ الْمِثْلِ، اور بہرحال مہر مثلی جو ہے، یعنی مہر مثلی یہ کفات میں ہے یا نہیں ہے، اس کو برابری کے لیول میں دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا۔ تو فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ يَرِيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكَفَاءَةِ، یہ دونوں فقہا کہتے ہیں، امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ، کہ یہ کفات میں سے نہیں ہے، مہر مثلی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کف ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّ لِلْأَبِي، اور باپ کے لیے ان ينكح ابنته بأقل من صداق المثلی، مہر مثلی سے کم میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح کروانا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ کفات میں سے ہے ہی نہیں، جب کفات میں سے نہیں ہے تو باپ مہر مثلی سے کم میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اعنی البکرہ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کیسی ہے، وہ باکرہ بیٹی، یعنی کہ باکرہ بیٹی کا نکاح باپ مہر مثلی سے کم میں بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مہر مثلی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ کف میں اس کو معتبر ہی نہیں مانتے۔ وَأَنَّ سَيِّبَ الرَّشِيدَةَ، اور سیبہ اور عاقلہ جو ہے، اذا رضیت بِهِ لم یکن للأولیاء مقال، کہ جب وہ راضی ہو اس سے کم پر بھی، ٹھیک ہے، یعنی اگر سیبہ جو ہے وہ مہر مثلی سے کم پر بھی راضی ہو جائے نکاح کرنے پر، تو لم یکن للأولیاء مقال، تو پھر اولیاء کے لیے چیمی گوئیاں کرنے کی یا چوچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہر مثلی کفات میں سے نہیں ہے، اب وہ جب کفات میں سے نہیں ہے تو پھر وہ سیبہ نکاح کر سکتی ہے کم میں بھی۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہر المثلی من الکفاۃ، مہر مثلی جو ہے یہ کفات میں سے ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، مہر مثل سے کم میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی باکرہ کا نکاح اس کا باپ کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی سیبہ اگر مہر مثل سے کم میں اپنا نکاح کر رہی ہے تو اولیاء کو چونچرا کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے کف میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم نے تفصیل سے دیکھی ہیں کہ کن کن اشیاء کو کف میں شامل مانا جائے گا اور کن کن کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا مال میں، حسن میں، اور ایسے ہی اسب و نسب میں، اور ایسے ہی مہر مثلی میں، تو ہر ایک کے بارے میں اختلاف تھا، تو آج کے سبق میں ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کف میں کن چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اور بقیہ حصہ آج کے سبق میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 180 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے کہ یہ جو مہر مثلی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہے، اصل محرک کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔